درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک بادیہ نشین خاتون حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کر رہی ہیں۔ کہتی ہیں ابہ الناس واجملہم من بعید احلاہم و احسنہم من قریب، ایسے تھے کہ دور سے دیکھو تو باروب اور بالکل جمیل اور خوبصورت نظر آتے، قریب جا کر کے دیکھو تو بھی بڑے میٹھے اور دلربا نظر آتے تھے۔ یہ ایسے طریقے سے ام معبد نے یہ تعریف کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے کہ ان لفظوں پہ قربان جائیے۔ کہتی ہیں کوئی انسان دور ہو جائے تو کبھی کبھی اچھا نہیں دکھتا ہے، اور کوئی دور سے اچھا دکھتا ہے تو آپ اس کے قریب جائیں تو پھر اتنا حسین نظر نہیں آتا، لیکن وہ ایسے تھے کہ اگر دور سے دیکھو تو بھی خوبرو نظر آتے تھے، حسین و جمیل نظر آتے تھے، قریب جا کر کے دیکھو تو اور بھی میٹھے اور بھی حسین نظر آتے۔ کہتی ہیں ایسا میں نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا۔ ربعۃ لا تشنوہ عین من طول ولا تقتحمہ عین من قصر، قد بالکل درمیانہ تھا، اتنے لمبے بھی نہ تھے کہ آنکھوں کو برا لگے، اور اتنا قد چھوٹا بھی نہ تھا کہ آپ معیوب لگے، عیبدار لگے۔ کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا تھا، ان کا قد، ان کی لمبائی اور ہائٹ ایسی تھی کہ بالکل بیلنس، اتنے لمبے بھی نہ تھے، کیونکہ انسان کبھی کبھی آپ دیکھیں گے بہت زیادہ لمبا ہو تو اچھا نہیں دکھتا ہے، پھر اس کا حسن زائل ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ قد اس کا چھوٹا ہو تو بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ کہتی ہیں کہ اتنے لمبے بھی نہ تھے کہ آنکھوں کو برا لگے دیکھتے ہوئے، اور قد اتنا چھوٹا بھی نہ تھا کہ آدمی حقیر لگے یا معیوب لگے یا اسے عیبدار بتایا جائے، ایسے تھے بالکل۔ اور بہت ہی بہترین نقشہ کھینچا ہے۔ کہتی ہیں غصن بین غصنین فہو اندر الثلاث منظرا واحسنہم قدا، کہتی ہیں ایسے سمجھو کہ دو شاخوں کے درمیان، دو برانچز کے درمیان ایک برانچ ہو، ایک شاخ ہو۔ آپ دیکھیں ہوں گے کہیں تصویروں پر یا کسی لوگوں پر کہ دو پھول نکلے ہوتے، اس کے بیچ میں ایک پھول نکلا ہوتا ہے، وہ ذرا لمبا ہوتا ہے۔ کہتی ہے بالکل ایسے ہی یوں سمجھو دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ، اور یہ جو دو شاخوں کے درمیان آپ ایک شاخ تھے، ایک برانچ تھے، اور ان سب میں سب سے خوبصورت اور آپ کا قد سب سے بلند نظر آتا تھا۔ بالکل ایسے ہی تھے کہ دو شاخوں کے درمیان آپ ایک شاخ تھے، اور آپ ان سب شاخوں کے درمیان جیسے بیچ والی شاخ اور برانچ جو ہے سب سے خوبصورت اور سب سے بلند نظر آتی ہے، ایسے ہی آپ تھے کہ آپ لوگوں کے درمیان تھے، لیکن لوگوں کے درمیان جو آپ کے ساتھی تھے، رفقا تھے، ان میں آپ سب سے حسین و جمیل اور سب سے بلند نظر آتے۔ یہ حالت تھی آپ کی۔ کہتی ہیں لہو رفقاء یحفون بہ، آپ کے رفقا تھے، آپ کے ساتھی تھے جو آپ کے آس پاس سرکل بنا کر کے رکھتے، حلقہ بنا کر کے رکھتے تھے۔ وَإِن قَالَ اسْتَمَعُوا لِقَوْلِهِ وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، اگر کوئی بات آپ کہتے تو وہ غور سے سنتے، اتنے باادب تھے۔ کہتی ہیں کوئی اگر بات کہتے تو غور سے سنتے، کوئی حکم دیتے تو حکم فوراً بجا لاتے، آپ کا حکم فوراً بجا لاتے۔ یہ حالت تھی جو آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھی تھے۔ کہتی ہے محفوظ محشود لا عابس ولا مفند، سب کے مخدوم، سب کے محترم، سب کے پسندیدہ، نہ آپ کے چہرے پر کوئی ترش روئی تھی اور نہ ہی آپ کے حکم کی کوئی خلاف ورزی کرتا تھا، آپ کے حکم کی مخالفت کرتا تھا۔ کہتی ایسے تھے سبھی آپ کی عزت کرتے، سبھی آپ سے محبت کرتے، سبھی آپ کو پسند کرتے، سب کے مخدوم، سب کے محترم تھے آپ، اور کبھی کسی بات پر آپ کا چہرہ بگڑتا نہ تھا، ترش رو نہ تھے، چہرے پر ہمیشہ ایک نور اور ایک ہنسی کھیلتی رہتی تھی، اور کوئی بھی حکم دے
تو اتنے اچھے طریقے سے آپ بات کرتے تھے کہ کوئی بھی آپ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا تھا، آپ کے حکم کے اگینسٹ نہیں جاتا تھا. یہ آپ کا حسن و جمال تھا. یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، یہ چند لوگوں کی رائے نہ تھی. یہاں حضرت معبد کی بات ختم ہو گئی. یہ چند لوگوں کی رائے نہ تھی، یہ چند لوگوں نے عقیدت میں آ کر کے ایسا کہہ دیا ہو، بلکہ جن لوگوں نے بھی اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار کیا اور دیکھا ہے، سب کی رائے ہی یہی تھی کہ آپ اتنے دلربا تھے، اتنے حسین و جمیل تھے کہ ہماری آنکھوں نے آج تک اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت انسان نہیں دیکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو باطنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ظاہری خوبصورتی بھی بے مثال اور لاجواب عطا فرمایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیرت پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.